جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسے یاد رہ گیا ہے؟ سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری غلامی، یا اللہ صرف تجھ کو پکارنا، صرف تجھے پکارنا، صرف تجھے پکارنا۔ یہ اتنے چھوٹے بچے کو اللہ کا نبی سکھا رہے ہیں۔ اور پھر آگے، میرے بچے یاد رکھنا، ساری دنیا نفع پہنچانا چاہے، اللہ کے بغیر نہیں پہنچا سکتی۔ ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قلم چل گئے تقدیر کے اور لکھا ہوا خشک ہو گیا۔ یہاں سے روٹس سے کام خراب ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلے تو ہم جانیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کا تعارف اپنی زبان میں، میں ہر بیان میں یہ کہتا ہوں، ہمارے تو سارے ماحول بچے بچیاں خدا خدا خدا، کوئی اللہ کہتا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، ہم نے اللہ کا نام خدا رکھ دیا ہے۔ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں، جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں، دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں، اوتار اللہ کا ترجمہ نہیں۔ اللہ کا ترجمان صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ میرے بچوں، یہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ، بولنے بھی لکھنے بھی کہو اللہ۔ زبان تالو سے لگتی ہے جا کر، یعنی اللہ کہو، کہو خدا، کہو۔ ہوا میں اٹک گئی زبان، درمیان میں اٹک گئی۔ یہ زبان جب تالو سے لگتی ہے تو 5 سینسرز یہاں کٹھے ہو رہے ہیں، حافظہ تیز ہوتا ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے۔ حافظہ تیز کرنا ہو نا زبان تالو سے، مطلب یہ نہیں کہ تجھے پڑھنا ہی چھاڑ دیتے آنکھوں حافظہ تیز ہو جاوے، مطلب ہے کہ پڑھتے ہوئے اگر حافظہ تیز کرنا ہے، زبان تالو سے لگا کے بیٹھو، آپ کا حافظہ تیز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور تم اللہ دن میں کتنی دفعہ کہو گے تو خود بخود اوپر سے بھی تعلق جڑے گا، تمہارا حافظہ بھی تیز ہوگا، عقل بھی تیز ہوگی۔ اللہ بولو، اللہ لکھو، اللہ سنو، اللہ کہو، اللہ بولنے کی عادت ڈالو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کون ہے؟ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیسا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم۔ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، اونگ سے پاک، نیند سے پاک۔ اونگ کہتے ہیں نعاس، سنہ کیا کہتے ہیں؟ کہ جب نیند اور اونگ آنا شروع ہوتی ہے تو جسم ڈھیلا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی یوں جھٹکے لیتا ہے، وہ اونگ، پھر سوتا ہے، وہ نیند۔ تو سنہ کہتے ہیں نیند اور اونگ سے پہلے جو سستی طاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اونگ سے، نیند سے، تھکن سے پاک ہے۔ زمین آسمان کا بادشاہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اپنا تعارف، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی زبان، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی زبان، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی زبانی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللہ کا تعارف اللہ کی زبانی. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. اللہ يبدأ الخلق ثم يعيده. اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. اللہ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. وہ کیا ہیں؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواصي المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الآحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذالکم اللہ ربکم الحق. یہ ہے ہمارا اللہ. ہاں یہ اتنا بڑا اللہ. پہلے یہ دیکھیں وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر ہم سوچیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں. ایک عجیب آیت آپ کو سنو. مجھے جب کسی پر غصہ آتا ہے میرا لہجہ سخت ہو جاتا، چاہے اپنی اولاد ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، ماتحت ہو، نوکر ہو. چھوٹے کو بڑے پہ غصہ آ جائے لہجہ سخت ہو جاتا ہے، بڑے کو چھوٹے پہ غصہ آئے لہجہ سخت ہوتا ہے. ماں کو بیٹی پہ غصہ آئے لہجے میں کڑواہٹ ہے، بیوی کو خامند پہ غصہ آئے لہجہ کڑوا ہو جاتا ہے. جو سب سے بڑی ذات ہے جس کو حق ہے غصہ ہونے کا نا، جو غصہ ہونے کا حق رکھتا ہے. یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. میرے بندے ماں کے پیٹ میں کون رزق پہنچاتا تھا؟ کون پہنچاتا تھا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا. تیری ماں کو خبر ہے کہ کیا نظام چلا رہا ہوں، تجھے خبر ہے کہ تیرے لیے کیا نظام چل رہا ہے، کیسے تیرے لیے میرا نظام چلا. غشیتک فی غشا، تجھے پردوں میں لپیٹا. لئلا تفزع من ظلمت الرحم، کہ اندر کی چیزوں سے تو پریشان نہ ہو، تو مر نہ جائے، تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے. وعلمتک الجلوس فی بطن امک، اور ماں کے پیٹ میں تجھے کھیلنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا. فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ کوئی ہے؟ فلما ان تمت مدت اشہرک اوحیت الی الملک الموکل بالارحام فأخرجك على ريشة من جناحه لا لك سن تقطع ولا لك يد تبطش ولا لك رجل تمشي فهل يقدر على ذلك أحد غيري. جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر کھڑی ہے اور اللہ کی خبر ہے کہ فرشتہ پہنچا ہوا ہے جو تجھے باہر لا رہا ہے اپنے پروں کے اوپر اٹھا کر، اور اس طرح لا رہا ہے دانت کاٹنے کو نہیں، ہاتھ پکڑنے کو نہیں، پاؤں چلنے کو نہیں، زبان بولنے کو نہیں. جب تو ایسا بے بس تھا تو ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا، میں نے تیری ماں کی گود میں ہی تیرے لیے دودھ کے چشمے جاری کر دی، پھر تجھے چوسنا سکھایا. فہل یقدر علی ذلک احد غیری، یہ سب کچھ کوئی کر سکتا ہے؟ کسی میں یہ طاقت ہے کہ یہ چلائے؟ پھر اور کیا ہے؟ پالنا کوئی آسان کام ہے؟
جعلت لك حنانا في صدر ابويك لا ينامان حتى ترقد ولا يأكلان حتى تشبع. تیری ماں تیرے باپ کو ایسا بے قرار کرتا ہوں، تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں، تو سوئے نہیں وہ سوتے نہیں. کسی کا بچہ روئے سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے سینے میں درد ہوتا ہے. یہ فرق کہاں سے آیا؟ پرایا بچہ روئے کی مصیبت ہے، سر کھا لیا ہے. اپنا بچہ روئے ہائے ہائے کی ہوا ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ وہ آسمان والا کہہ رہا ہے میں نے یہ نظام تیری ماں اور باپ کے دل میں اتارا کہ تیری محبت کو بھر دیا اور تجھے آہستہ آہستہ پروان چڑھایا 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 چڑھایا. فلما ترعرعت، پھر جوانی یوں ناچنے لگی تیرے اندر. واشتد عضدک، تو شیشے میں کھڑے ہو کے کبھی یوں دیکھتا ہے کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے. واشتد عضدک، بازو مضبوط. واشتد ازرک، وجود مضبوط. جوانی نے رنگ بھرا. تو اب میرا حکم آیا کہ اس جوانی کو پاکیزہ بنا کے دکھا. اپنے دامن کو گندگی سے بچا، ان آنکھوں کو بے حیائی سے بچا، ان کانوں کو سرتال سے بچا، ان قدموں کو تکبر کی چال سے بچا، ان ہاتھوں کو ظلم سے بچا، اس زبان کو گندگی فحاشی اور گالی سے بچا، اس پیٹ کو حرام لقمے سے بچا. تو نے کیا کیا؟ فلما ترعرعت واشتد عضدک